ہر دور میں انسانیت کو مختلف فتنوں کا سامنا رہا ہے، لیکن موجودہ دور کا ایک خطرناک ترین فتنہ الحاد ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فتنہ الحاد اور اس کا حل۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ الحاد صرف اللہ تعالیٰ کے وجود کا نام ہی نہیں، بلکہ دین، وحی، آخرت اور اخلاقی ذمہ داری سے آزادی کا بھی ایک نظریہ ہے۔ یہ فتنہ خصوصاً نوجوانوں، طلباء اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ الحاد کی حقیقت، اس کے اسباب اور اس کے علاج کو سمجھیں، تاکہ خود بھی محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکیں۔ الحاد سے مراد اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی ربوبیت، الوہیت یا اس کی نازل کردہ ہدایت کا انکار کرنا ہے۔ ملحد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات بغیر کسی خالق کے خود بخود وجود میں آ گئی اور انسان کی زندگی کا کوئی الہی مقصد نہیں۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں اور زمانے کے سوا ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی۔ الحاد کے پھیلنے کے اسباب میں ایک بنیادی سبب دینی علم سے دوری ہے۔ بہت سے نوجوان قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں رکھتے۔ جب ان کے سامنے اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں تو وہ جواب نہ جاننے کی وجہ سے شکوک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سبب ہے سوشل میڈیا کا منفی استعمال۔ آج یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور ایسے ہی دیگر پلیٹ فارم پر ایسے افراد موجود ہیں جو مذہب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرتے ہیں۔ اور تیسرا سبب ہے مغربی تہذیب سے مرعوبیت۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ہونے کے لیے مذہب سے دور ہونا ضروری ہے، حالانکہ یہ تصور حقیقت کے خلاف ہے۔ چوتھا ہے گناہوں کی زندگی۔ اکثر اوقات انسان دلائل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی وجہ سے دین سے دور ہوتا ہے۔ جب اس کو گناہ چھوڑنے مشکل لگتے ہیں تو بعض لوگ دین کا ہی انکار شروع کر دیتے ہیں۔ الحاد کا یہ بنیادی دعویٰ ہے کہ کائنات بغیر کسی خالق کے خود بخود وجود میں آ گئی، حالانکہ عقل کا ایک سادہ سا اصول یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اگر ایک معمولی سا گھر بغیر معمار کے نہیں بن سکتا تو یہ عظیم کائنات کیسے بغیر خالق کے خود وجود میں آ سکتی ہے؟ اور اس اعتراض کے جواب میں قرآن سوال کرتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا وہ خود اپنے پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ آیت الحاد کی بنیاد کو چیلنج کرتی ہے کہ انسان نہ تو خود اپنا خالق ہے اور نہ ہی وہ بغیر خالق کے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ آیت الحاد کی بنیاد کو چیلنج کرتی ہے کہ نہ تو انسان خود اپنا خالق ہے، نہ ہی وہ بغیر خالق کے وجود میں آ سکتا ہے۔ کائنات کی ترتیب خالق کی دلیل ہے۔ اس کائنات میں حیرت انگیز نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ سورج مقررہ نظام کے تحت چلتا ہے، زمین متوازن رفتار میں گردش کرتی ہے، انسانی جسم میں لاکھوں پیچیدہ نظام کام کر رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ایک حکیم اور قادر خالق موجود ہے۔ اگر آپ کو صحرا میں ایک گھڑی مل جائے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، تو یہ پوری کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ اور یہ بھی ایک دعویٰ ہے کہ سائنس نے خدا کو غلط ثابت کر دیا معاذ اللہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، جبکہ مذہب یہ بتاتا ہے کہ چیزیں کیوں کام کرتی ہیں۔ سائنس کشش ثقل کی وضاحت کر سکتی ہے، لیکن کشش ثقل کا قانون کیوں وجود میں آیا یہ نہیں بتا سکتی۔ سائنس مخلوق کا مطالعہ کرتی ہے لیکن خالق کا انکار نہیں کر سکتی۔ اور ایک اہم سوال ہے کہ اگر خدا نہ ہو تو اچھائی اور برائی کی بنیاد کیا ہوگی؟ اور اگر کوئی شخص ظلم، قتل یا دھوکہ دہی کو درست سمجھے تو اسے غلط ثابت کرنے کا معیار کیا ہوگا؟ الحاد اخلاقیات کی کوئی مضبوط بنیاد فراہم نہیں کرتا، جبکہ اسلام اخلاقیات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ الحاد کے مطابق انسان محض ایک حادثاتی وجود ہے، اور اسلام کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسلام انسان کو مقصد دیتا ہے، جبکہ الحاد زندگی کو بے مقصد بنا دیتا ہے۔ الحاد کے مطابق موت کے بعد کچھ نہیں ہوگا،
جبکہ ہر انسان کے دل میں انصاف کی طلب موجود ہے۔ دنیا میں کتنے ظالم انصاف سے بچ جاتے ہیں اور کتنے مظلوم انصاف نہیں پاتے۔ اگر آخرت نہ ہو تو انصاف کہاں مکمل ہوگا؟ اسی لیے اسلام آخرت کا عقیدہ پیش کرتا ہے جہاں ہر عمل کا حساب ہوگا۔ الحاد سے متاثرہ نوجوان کا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ موجود ہے تو دنیا میں مصیبتیں کیوں ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جنت نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے صبر، ایمان اور کردار کا امتحان ہو سکے۔ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ان کے آثار موجود ہیں، جیسے ہوا، عقل، کشش ثقل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پوری کائنات میں موجود ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا مذہب صرف کمزور لوگوں کا سہارا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ کے عظیم ترین مفکرین، سائنسدان اور دانشور خدا پر ایمان رکھتے رہے ہیں۔ ایمان کمزوری نہیں بلکہ حقیقت کو قبول کرنے کا نام ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ الحاد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیا جائے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ کی جائے۔ دوسرا ہے دینی علم حاصل کرنا، عقائد اور بنیادی اسلامی تعلیمات کو مستند علماء سے سیکھا جائے۔ تیسرا ہے صالح صحبت اختیار کرنا، اچھی صحبت ایمان کو مضبوط کرتی ہے جبکہ بری صحبت شکوک پیدا کرتی ہے۔ چوتھا ہے سوشل میڈیا کا محتاط استعمال، ہر ویڈیو، ہر پوسٹ کو بغیر تحقیق کے قبول نہ کیا جائے۔ پانچواں ہے دعا اور استغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کی ترغیب دی ہے۔ چھٹا ہے کائنات میں غور و فکر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ الحاد بظاہر ایک فکری تحریک نظر آتا ہے لیکن در حقیقت یہ انسان کو اپنے خالق، مقصد حیات اور آخرت سے کاٹ دیتا ہے۔ اسلام عقل، فطرت، وحی اور مشاہدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے وجود اور انسان کی ذمہ داری کو واضح کرتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان اور خصوصاً نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، قرآن و سنت سے تعلق مضبوط کریں اور شکوک و شبہات کا علمی انداز میں جواب حاصل کریں۔ یہی الحاد کے فتنے سے نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔